کیا واقعی حدیث میں ایسی بات ملتی ہے کہ نہیں؟ ہمارے تو باقاعدہ پورے پورے فرقے ایسے موجود ہیں جن کے سارے اعمال ایسی چیزوں پہ مسلط ہیں جن کا قرآن اور حدیث میں وجود ہی کوئی نہیں ملتا. جھوٹی باتیں، من گڑت باتیں، یہ تو جب چل رہا کنڈے چل رہے ہیں، سارا کچھ چل رہا. کہیں اسلام میں کوئی ان کا تذکرہ. دور ہے نا سوشل میڈیا کا، تو ہر بندے کو زبان ملی ہوئی ہے، ہر بندہ بول رہا ہے اور ہر بندہ زبان چلا رہا ہے، اور جس کے منہ میں جو آ رہا ہے وہ بلا سوچے سمجھے بکر ہے. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا قطعاً اختیار نہیں دیا کہ اپنی زبانوں کو چلاتے پھرو یہ چیز حلال ہے یہ چیز حرام ہے. اللہ رب العالمین کی ذات پہ جھوٹ نہ بولو. لتفتروا علی اللہ الکذب، اللہ پہ جھوٹ نہ باندھو. ان الذین یفترون علی اللہ الکذب لا یفلحون متاع قلیل ولہم عذاب علیم. جو لوگ اللہ رب العالمین کی ذات پہ جھوٹ بولتے ہیں فائدہ کم اٹھائیں گے، اللہ نے عذاب ان کے لیے بہت بڑا تیار کر رکھا ہے. یہی بات جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے متعلق جان بوجھ کے جھوٹ بولا، جھوٹ باندھا مجھ پہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. میں یہ بات پتہ کیوں کہہ رہا ہوں؟ ہمارے ہاں بحث مباحثے چلتے ہیں، ہمارے ہاں آپس میں جھگڑے چلتے ہیں، ہمارے آپس میں اختلافات چلتے ہیں، آپس میں سوشل میڈیا پہ ٹاک چل رہی ہوتی. یہ ویسے نجی مجلسوں میں ہمیں مسئلے کا علم ہی نہیں ہوتا، ہمیں بات کا پتہ ہی کچھ نہیں ہوتا. ہم بے تکا صرف اپنی علم کی بڑاس دکھانے کے لیے، اپنا وقار دکھانے کے لیے، اپنا اونچا ثابت کرنے کے لیے، بحث جیتنے کے لیے ہم اللہ کی ذات کے حوالے سے، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے حوالے سے ایسے ایسے جملے بولتے ہیں. ایسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان نہیں آپ نے سنا، اور وہ فرمان ہوتے ہی کوئی نہیں. آپ نے قرآن کی یہ آیتیں نہیں سنی، اللہ نے یہ فرمایا، ہوتے ہی کوئی نہیں. صرف اپنی بات میں وزن پیدا کرنے کے لیے اللہ کی ذات کے حوالے سے یا ویسے لا علمی کی بنیاد پہ سنی سنائی باتوں کو آگے کوٹ کر دینا، آگے نشر کر دینا. ان کے اوپر اللہ رب العالمین کا فرمان، لوگوں کے سٹیٹس بڑے پڑے ہیں، لوگوں کی فیس بک والز بڑی پڑی ہیں، سارا کچھ ایسی ایسی حدیث، ایسے ایسے جملے، ایسی ایسی آیات کا ترجمہ اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں نہ وہ قرآن میں ہوتا ہے نہ وہ حدیث میں ہوتا ہے. وہ شیئر کر رہے ہوتے ہیں اور ثواب کی نیت سے، اجر کی نیت سے. اور بھائی غور و فکر کرو، توجہ کرو، سوچو سمجھو، کیا واقعی یہ قرآن کی آیت ہے بھی یا نہیں؟ کسی قرآن کی آیت کا ترجمہ ہے بھی یا نہیں؟ کسی سے پوچھ لو کیا واقعی حدیث میں ایسی بات ملتی ہے کہ نہیں؟ ہمارے تو باقاعدہ پورے پورے فرقے ایسے موجود ہیں جن کے سارے اعمال ایسی چیزوں پہ مسلط ہیں جن کا قرآن اور حدیث میں وجود ہی کوئی نہیں ملتا. جھوٹی باتیں، من گڑت باتیں، یہ تو جب چل رہا کنڈے چل رہے ہیں، سارا کچھ چل رہا. کہیں اسلام میں کوئی ان کا تذکرہ، کئی ایسی بدعات، کئی ایسی فراغات جو چل رہی ہیں جن کا اسلام میں وجود ہی کوئی نہیں. اللہ کی ذات کے متعلق زبان کا غلط استعمال، خود ہی جھوٹ باندھ دیا. یہ اللہ کا فرمان، اتنی رکعتیں پڑھو تو اتنا ثواب. آگے آ رہا رمضان، اب اتنے اس دن جمعے کے آخری دن پھر اتنے نفل پڑھ لو، اس میں یہ پڑھ لو، پچھلی ساری نمازیں معاف ہے. کوئی حدیث؟ تو یہ اللہ کی ذات پہ، اللہ کے پیغمبر کی ذات پہ جھوٹ نہیں، اور بولنے والے سوچ ہی نہیں رہے، سمجھ ہی نہیں رہے. زبان کا اتنا غلط استعمال. حضرات محترم، بولنے سے پہلے، دین کے حوالے سے بولنے سے پہلے ضرور غور و فکر کیا کریں. یہ سنگین معاملہ ہے. اگر آپ کی زبان سے اللہ کی ذات کے متعلق ایسا جملہ نکلا جو اللہ نے نہیں فرمایا، پکڑ ہو جائے گی، جہنم ٹھکانہ بن جائے گا. اگر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے متعلق آپ نے ایسی بات کوٹ کر دی جو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمائی، آپ کے لیے پکڑ بن جائے گی، جہنم ٹھکانہ بن جائے گا.